عورتوں کو حج یا عمرے کے دوران مردوں کی طرح مسجد حرم میں نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، چونکہ حرمین شریفین کی زیارت ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے جس کا موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بہت زیادہ شوق کی وجہ سے خواتین حضرات حرمین میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو منع نہ کریں، بلکہ انہیں عورتوں کی مخصوص جگہ میں جا کر نماز پڑھنے کی ہدایت کر دیں۔ حالانکہ نماز کا جو ثواب حرم شریف میں پڑھنے سے ملتا ہے یا مسجد نبوی میں پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے، عورتوں کو گھروں پر پڑھنے سے وہ پورا ثواب ملتا ہے، بلکہ اور زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے بہتر عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر اور اپنے رکنے کی جگہ پر نماز پڑھیں، یعنی خاص نماز کے ارادے سے مسجد حرم نہ جائیں، چاہے مکے کا حرم شریف ہو یا مسجد نبوی ہو۔ البتہ اگر عورتیں طواف کے ارادے سے یا روضہ پاک پر سلام اور درود پیش کرنے کے لیے حرم شریف میں حاضر ہو جائیں اور نماز کی تیاری ہونے لگے تو وہاں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور مردوں کے ساتھ ہرگز کھڑی نہ ہو، کیونکہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے دائیں بائیں اور پیچھے والے ان تین مردوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا شوق اور یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، مگر تمہاری نماز چھوٹے سے کمرے میں پڑھنا یہ بہتر ہے بڑے کمرے میں پڑھنے سے، اور بڑے کمرے کی نماز بہتر ہے گھر کے صحن سے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے اپنے محلے کی مسجد سے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے میری مسجد یعنی مسجد نبوی سے۔ چنانچہ ان صحابیہ نے، حضرت ام حمید نے، اپنے چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، اور پھر ہمیشہ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے مسجد نبوی ہو یا کوئی اور مسجد ہو، عورتوں کو اپنی قیام پر ہی نماز پڑھنا بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔